اس وقت موجود ہیں اور پاکستان جویلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین محمد ارشد صاحب کے ساتھ ہم ان کی طرف چلیں گے، ان سے بات کریں گے. پہلے ہم موجودہ حالات پر بھی کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم ان سے بات کریں گے کہ اس وقت یہ جس مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مارکیٹ میں یہاں پر اگر جویلری کو لے کر کارخانوں کی بات کی جائے تو یہاں پر کتنے کارخانے جو ہیں وہ یہاں پر اس وقت کام کر رہے ہیں اور اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ کیا اقدامات ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور عوام کی اویئرنیس کے لیے ایک پروگرام لائن اپ کیا، تو اس کے لیے میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں. دیکھیں، کاؤنٹنگ تو اگر ہم پورے کراچی لیول پہ کریں تو تقریباً لیاقت آباد صرافہ بازار ہے، حیدری مارکیٹ ہے، صدر صرافہ بازار ہے، میٹھا در صرافہ بازار ہے، اور اب تو کورنگی سائٹس پہ بھی ورک شاپس وغیرہ کھل گئی ہیں. تو لگ بھگ 7-8 ہزار کے قریب ورک شاپس ہوں گی جہاں جیولری مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہے جولرز بھی ہیں. 10-12 ہزار جولرز ہوں گے تقریباً اوور آل کراچی کے اندر. اور مین مارکیٹ جو ہے صدر ہی ہے، کیونکہ یہاں سب سے بڑا صرافہ بازار موجود ہے، اور یہاں آپ کو کسی بھی اسٹائل کی جولری، چاہے وہ کیٹلاگ ڈیزائننگ میں ہو، آر پی ڈیزائننگ ہو یا ہینڈ میڈ ہو، تو اس کے کاریگر بھی موجود ہیں اور اس کے کارخاندار بھی موجود ہیں. جیمز اسٹونز والے بھی یہاں پہ موجود ہیں. مطلب ہمارے سیکٹر سے جو بھی ریلیٹڈ کام ہے، اس کی پروڈکشن، اس کا کام کرنے والا کاریگر اور مشینریز وغیرہ سب صدر میں الحمدللہ دستیاب ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہاں آمد و رفت بھی بہت زیادہ ہے اور سیکورٹی کے بھی مسائل ہیں. تو سر، اگر بات سیکیورٹی کے بھی آپ نے کی کہ آمد و رفت زیادہ ہے، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، تو یہاں پر اگر بات کی جائے سندھ حکومت کی جانب سے، تو آپ کو کس طرح کی سیکیورٹی جو ہے وہ انہوں نے فراہم کی؟ رینجرز کی نفری کی بات کی جائے یا پولیس کی نفری کی بات کی جائے؟ دیکھیے، سیکیورٹی سے تو ہم مطمئن نہیں ہی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ نفری کم ہے. اگر ہم ایڈیشنل آئی جی صاحب سے یا ایس ایس پی صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر علاقہ بہت بڑا ہے، یہاں 2 پولیس اسٹیشن ہیں، ایک پریڈی کا ہے اور ایک صدر کا ہے، لیکن ان دونوں پولیس اسٹیشن کا علاقہ بہت بڑا ہے. اس میں ہمیں سندھ سیکٹریٹ کو بھی پولیس کو دیکھنا پڑتا ہے، سندھ اسمبلیز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور انکم ٹیکس بلڈنگ بھی ہے. مطلب کافی جو ہے پولیس کی نفری گورنمنٹ کے اپنے سرکاری اداروں کے اندر لگانی پڑتی ہے ان لوگوں کو. اب جو کچھ لوگ، کچھ اہلکار، کچھ موبائل بچ جاتی ہیں تو پھر ہمارے بزنس سیکٹر میں آ جاتی ہیں مارکیٹس کے اندر. تو اس پر بھی گورنمنٹ کو چاہیے کام کریں اور جابس نکالیں اچھے پڑھے لکھے لڑکوں کو. کراچی کے بالخصوص میں کہوں گا کراچی کے لڑکوں کو آگے لیں، ان کو پولیس میں جابس دیں میرٹ کی بنیاد کے اوپر. تو اس سے کمی بھی، خلا بھی پورا ہوگا اور ہم انشاءاللہ ماحول میں بھی بہتری دیکھیں گے. رہا سیکورٹی کے حوالے سے، جی دیکھیں، ہم نے تو اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے کام کیے ہیں الحمدللہ. ایسوسیشن لاؤنچ ہی اس کے بعد سب سے پہلے ہمارا فوکس ہی سیکیورٹی تھا. تقریباً آج ہمارے پاس 64 کے قریب CCTV کیمراز ہمارے ورکنگ میں ہیں، جس سے کرائم بھی کنٹرول ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں اداروں کو بھی مدد ملتی ہے. کسی کی بائک لفٹ ہو جائے، لفٹر ہو جائے، کسی کی کار لفٹر ہو جائے، کوئی سنیچنگ ہو جائے، تو الحمدللہ ایویڈنس جمع کرنے میں ہمیں آسانی رہتی ہے CC فوٹیجز کی مدد سے، اور ملزمان کو بھی کیفر کردار تک پہنچانے میں جو ہے متعلقہ اداروں کو مدد ملتی ہے، اور کئی معاملات جو ہیں وہ حل بھی ہو جاتے ہیں اور ریکوریز بھی ہو جاتی ہیں. لیکن سر، یہاں پر اگر دیکھا جائے تو جب میں یہاں سے آئی تھی تو یہاں پہ پارکنگ کا بھی ایک بڑا ایشو ہے. تو اس سے آپ لوگوں کو مطلب یہاں پر جتنی بھی شاپس ہیں یا جتنے بھی کارخانے ہیں ان کو پرابلم نہیں ہوتی؟ کیونکہ یہاں پر میرے خیال سے رہائشی علاقہ بھی ہے یہ، تو اس میں تو بڑی پرابلم ہوتی ہوگی. دیکھیں، اس حوالے سے ہم نے متعدد بار کوشش کی. ہم گورنر ہاؤس میں صدر پاکستان ڈاکٹر الوی صاحب آئے ہوئے تھے، ان کو بھی ہم نے اس کا کہا، انہوں نے بھی نوٹ کیا، اور لیکن آج تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. کئی گورنرز آئے، عمران اسماعیل صاحب سے لے کے ڈاکٹر شیخ الباد سے لے کے 12-14 سال کے اندر، لیکن کسی نے بھی کوئی حل نہیں نکالا. اب پارکنگ پلازا آج سے 14-15 سال پہلے بنا بھی تو وہ اس جگہ پہ بنایا گیا جو صدر سے ہٹ کے تھا. اب وہ بھی تقریباً فل ہے، کئی سالوں سے فل ہے، جگہ اسپیس نہیں ہے اس میں. تو ہم نے یہی درخواست کی تھی کہ سر ہمیں صدر صرافہ بازار کے اندر کوئی ایسا
پلازا بنا کے دیا جائے، کیونکہ ٹوٹل کمرشل ایریا اور یہ جو علاقہ ہے زیبون نثار اسٹریٹ ہو گیا، داؤد پوتا روڈ ہو گیا، راجہ غضنفری روڈ ہے، یہ علاقے وہ ہیں کہ جو مطلب پاکستان کا معاشی ہب کراچی ہے، تو کراچی کا معاشی ہب جو صدر ہے، اور تمام وی آئی پی مومنٹس جو ہوتی ہیں وہ الحمدللہ یہیں سے ہو کے گزرتی ہیں. تو ہمیں اس علاقے کو بہتر خوبصورت کرنے کے اندر ہر پاکستانی، ہر صدر کی کاروباری شخصیت کو، عوام کو جو ہے نا ایک اپنا کردار ادا کرنے پڑے گا، جب جا کے بہتری کی صورتحال نظر آئے گی. کیونکہ دیکھیں آج آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، زیبون اسٹریٹ وہ واحد اسٹریٹ ہے کہ اگر آپ امریکہ جانا ہو آپ کا تو امریکہ میں بھی دیکھیں، امریکہ میں بھی سیم زیبون اسٹریٹ کے نام سے ایک اسٹریٹ ہے، اور جسٹ لائک اگر 90% جو ہے نا بالکل ایسی ہے جیسے ہماری زیبون اسٹریٹ ہے. آج بھی ان کی کافی جو عمارتیں ہیں وہ برٹش زمانے کی بنی ہوئی ہیں اور وہ اپنا ایک لک دیتی ہیں. تو کوشش کرتے ہیں کوئی اچھے اے سی وغیرہ آ جائیں، ڈی سی آ جائیں، تو اس پہ کام بھی ہوتا ہے، کلرز وغیرہ بھی ہوتا ہے، لائٹنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے اور ایک اچھا لک دیتے ہیں. لیکن بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم تو ہر وقت تیار ہیں جو کام کرنا چاہے گا اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنے علاقے کی خوبصورتی اور بہتری کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں، صرف اسٹیپ لینے کی دیر ہے. اچھا سر، اگر بات جولرز پہ آ کر کریں تو ابھی جو کراچی کے حالات اس وقت چل رہے ہیں، کراچی کے پورے پاکستان کے حالات خراب ہیں، تو اس وقت جولری ایسوسی ایشن کو جو ہے وہ کن مسائل کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے سر؟ دیکھیے مسائل تو بہت زیادہ ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو سیکیورٹی کا ہی ہے کہ اب دیکھیں نا، جب ہم کام سیکھتے تھے اور یا اسٹارٹ لیا تھا تو اس ٹائم کے اندر جو ہے سونا 2-2.5 ہزار روپے تولہ تھا، اور آج وہ 2 لاکھ روپے سے بھی تجاوز کر گیا تھا. یہ تو الحمدللہ بھی اداروں کی کوششوں سے، اور گولڈ کے ریٹ جو ہیں تقریباً 35-40 ہزار روپے نیچے آ گیا اور 2 لاکھ کے اندر آ گیا. تو یہ انتہائی خوشائن بات ہے، اور ہم تو کہتے ہیں کہ یار مطلب مستحکم رہیں ریٹ، اور ایسی سونے کی قیمتیں ہوں کہ ہر عام آدمی، غریب طبقہ بھی، متوسط طبقہ بھی، وہ بھی جولری خرید سکے، کیونکہ جولری بکے گی تو ہمارا بزنس چلے گا. اب جب ریٹ جو ہے وہ 2-2.5 لاکھ روپے ہو جائیں گے تو یہ چیزیں لگژریز میں آ جائیں گی، اور پھر خریداری کا رجحان بھی کم ہو جائے گا. وہی بات ہوگی، جس کے پاس سرمایہ ہوگا وہی اپنے شوق پورے کرے گا، یا وہی اپنی رسومات پوری کرے گا. رسومات سے مینز یہ کہ شادی بیاہ کے موقع پہ اپنے بچیوں کو جو دیتے ہیں تحفتاً زیورات کی شکل میں، ان فیوچر ان کے کام آئے گی، تو اس لیے لوگوں کی ایک روایت بنی ہوئی ہے. تو مناسب ریٹ ہوں گے تو جولری کا کام بھی چلے گا، اور ہمارا کاریگر بھی خوشحال ہوگا، اور جولر بھی جو ہے وہ فائدے میں رہے گا. جو حالات چل رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ لوگوں نے خود جو ہیں وہ جاب سے فارغ کیے ہوں کہ افورڈ نہیں کر پا رہے، ایسا ہوا؟ جی، ان 5-7 سالوں کے اندر لاک ڈاؤن کے بعد جو ہے بہت زیادہ کرائسس آ گئے تھے ہمارے سیکٹر میں، اور ابھی بھی کوئی خوشحال نہیں ہے. تقریباً اگر کاریگر طبقہ لے تو 400-500 لوگ جو ہے اس سیکٹر کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. ان میں مختلف کام کر رہے ہیں، وہ لوگ اپنی عزت سے روٹی روزی کما رہے ہیں، لیکن گولڈ جولری سے ان کا تعلق ختم ہو گیا. وجوہات یہی ہیں کہ لاک ڈاؤن جو رہا 3 سال 2 سال کے اندر، اس میں لوگوں نے اپنا سرمایہ جو ہے وہ استعمال کر لیا. آج ان کے پاس سرمایہ کاری نہیں ہے، اور کاروبار بھی پہلے جیسا نہیں ہے. رننگ آئٹم پہلے ایک بچے کی انگوٹھی لینے جاتے تھے آپ تو 2,000-1,500 روپے کا ایک گفٹ آئٹم مل جاتا تھا. آج وہ انگوٹھی لینے جائیں گے تو آپ کو 8-10 ہزار سے کم نہیں ملے گی. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ وہ طبقہ جو ہے بالکل اس وقت پریشانی میں آ گیا، جو چھوٹے بچوں کی جولریاں، گفٹ آئٹمز وغیرہ بناتے تھے. اب کسی مطلب فار ایگزامپل وائف کی ویڈنگ اینیورسری ہے، بچوں کی برتھ ڈے ہے، تو اس میں کوئی رنگ لے گئے، کوئی بالیاں لے گئے بچوں کے لیے. اب وہ اگر 2 گرام کی بالی بھی لینے جاتے ہیں 40-45 ہزار روپے سے اوپر کا بجٹ بن جاتا ہے. تو وہ کام کرنے والے مارکیٹ سے چلے گئے. اب جس کی پہنچ میں تھا، جب 2,40,000 روپے سے کراس کیا تو بالکل سناٹے ہو گئے تھے. حالانکہ سیزن تھا شادیوں کا، اس کے باوجود جو ہے جولرز پہ جو ہے کسٹمر نہیں تھا، اور بہت زیادہ ہمارا سیکٹر متاثر ہوا تھا. لیکن الحمدللہ آج کے حالات میں بہتری آ رہی ہے. سونے کی قیمتیں بھی جو ہیں ہماری اداروں کی کوششوں سے، گورنمنٹ کی کوششوں سے نیچے آ رہی ہیں. ہماری کرنسی مضبوط ہو رہی ہے، اور ڈالر کمزور ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت خوشائن بات ہے کہ دیکھیں ہماری کرنسی مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا، پاکستان مضبوط ہوگا تو ہم مضبوط ہوں گے.
اور سب سے بڑی بات میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، تو ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ جو اقدامات ہو رہے ہیں ان کا ساتھ دیں، پاکستان کو مضبوط کرنے میں، اس کو پائیدار کرنے میں، اس کو مستحکم کرنے میں ہر پاکستانی کو چاہیے، محب وطن پاکستانی کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہمارا پاکستان مضبوط، خوشحال اور مستحکم ہو۔ جی ہمارے ساتھ محمد ارشد صاحب موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ انہوں نے ایک بات بہت اچھی کی کہ ایک تو فورسز کی کمی کا انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس فورسز کی کمی ہے اور فورسز میں جو ہے اضافہ کرنا چاہیے، لیکن کراچی کے رہائشی اور کراچی کے ان پڑھے لکھے نوجوانوں کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، آنا چاہیے اور میرٹ کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کو اس میں بھرتی کرنا چاہیے تاکہ ہمارا کراچی بھی جو ہے وہ ایک خوشحال شہر جو ہے وہ بن سکے، یہاں سے جرائم پیشہ عناصر کو جو ہے وہ نکالا جا سکے اور ہم سکون سے رہ سکیں، سکون سے اپنے گھر سے نکل سکیں اور اپنے گھروں کو سکون سے جا سکیں۔ کل ملیں گے کسی نئے مہمان کے ساتھ، جب تک مجھے دیں اجازت، اپنا رکھیے گا بہت خیال، اللہ حافظ۔